سر باہر آگے کرو سر باہر سر گندم کے حوالے سے آج کل بڑا شور شرابہ مچا ہوا ہے، تو کاکڑ صاحب اور عباسی صاحب کی بحث بھی ہو گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ گندم کا $1 ارب کا اسکینڈل ہے، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ کریں تو تقریباً $350 ارب کا اسکینڈل ہے۔ اچھا، ابھی اس کو جس وقت ہم نے فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں اٹھایا تو وہاں پہ حکومت کا ایک شخص نہیں تھا جو اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا۔ وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ سب کے سب اس میں ملوث ہیں۔ پنجاب کی موجودہ بیساکھیوں والی حکومت وہ کہتی ہے کہ جناب کیئر ٹیکر گورنمنٹ، نگران حکومت اس پہ ملوث ہے۔ تو نگران حکومت پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ کون تھا؟ وہ محسن نقوی تھا نا، تو لہٰذا محسن نقوی میں انوالو ہو گیا، اس کے ساتھ فوڈ سیکریٹری بھی ملوث، اس کے ساتھ فوڈ منسٹر بھی ملوث۔ تو یہ کیس تو 50 کروڑ روپے سے اوپر کا بنتا ہے، تو سیدھا سیدھا نیب کا کیس بنتا ہے۔ اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہا ہے اس کو عباسی، حنیف عباسی کو کہ جناب میں پھر پول کھولوں گا فارم 47 کا۔ تو جب وہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب میں آپ کا فارم 47 کا پول کھولوں گا اور مسلم لیگ نون والوں کا سب کچھ میں چٹا کٹا کھولوں گا، اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی خود وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اس کو مان رہے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ دھاندلی فارم 47 کی ہوئی ہے، لہٰذا ان کو بھی سامنے پیش کرنا چاہیے، ان کو بھی کہنا چاہیے کہ جناب یہ آپ نے جو اتنا بڑا الزام لگایا ہے، انکشاف کیا ہے کہ فارم 47 کے حوالے سے، تو پھر یہ ہو گئی بات سامنے۔ اچھا، اس کے بعد حنیف عباسی جناب کہہ رہے ہیں ان کو ملوث کر رہے ہیں اسکینڈل میں، لہٰذا یہ آپس میں سارے جڑ گئے ہیں، اور بنیادی طور پہ پاکستان کی عوام کو ان لوگوں نے جتنا دھچکا اور نقصان پہنچایا ہے، کیا یہ صاف اور شفاف حکومت یہ دعوے دار ہے؟ انہوں نے تو آتے ساتھ ہی پہلے دن سے میں نے کہا کہ پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا 100 ارب وہ بھی اس میں ڈالیں۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کہا تھا ہم لوگ 870 ارب روپے کا پی ڈی ایل جمع کریں گے، 970 ارب انہوں نے ٹارگٹ ریوائز کیا۔ یہ سب کے سب جیب کترے ہیں، یہ جیب تراش ہے۔ سو لہٰذا ان ساری چیزوں میں یہ چھوٹے موٹے چور نہیں ہیں، انہوں نے اربوں روپے کے ڈاکے آتے ساتھ ہی انہوں نے بسم اللہ وہاں سے کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف کیس بننے چاہیے، ان کو کٹڑے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اور الٹا یہاں پہ ہم سارے کے سارے ہیں کہ آج یہاں پہ دہشت گردی کی عدالت میں ہمیں یہ ملوث کر رہے ہیں، سو لہٰذا ان چیزوں کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور جو تھریش ہولڈ اس حکومت نے خود اپنا پچھلا بنایا تھا کہ جی نیب کی عدالت میں 50 کروڑ سے زیادہ کا کیس ہو، وہ وہاں پہ جائے، ان کے خلاف وہ کیس درج۔ سر آپ کے پی کے میں کیا ریٹ نکالنے جا رہے ہیں گندم کا؟ کے پی کے میں کیا ریٹ نکالنے جا رہے ہیں؟ آپ کی ظاہری بات ہے حکومت ہے ادھر، تو ادھر آپ کی مشاورت ہوئی ہوگی وہاں پہ دیکھیں کے پی کے جو ہے وہ عموماً گندم امپورٹ کرتا ہے باقی صوبوں سے، ہماری اپنی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ہماری اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بجلی میں اور نیچرل ریسورسز میں جو پورے ہم لوگ پاکستان کو ایکسپورٹ کرتے ہوتے ہیں، تو ہمارا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کو اتنا ڈٹرمن نہیں کرتا۔ زیادہ تر ایریا جو ہے وہ برانی ایریا ہوتا ہے، اور وہاں سے جو گندم ہوتی ہے کاشتکار وہ صرف اپنا جو ان کا مطلب ضرورت ہوتی ہے وہی وہ مشکل پورا کرتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب سر بنے ہیں، 3 لوگوں کے جو نام دیے تھے خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے، ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے، کیا ابھی تک وہ پیش رفت ہوئی ہے یا کچھ نہیں؟ سر فیصل کریم کنڈی صاحب بنے ہیں ادھر کے گورنر کے پی کے آپ کوئی کمنٹس کرنا چاہیں؟ نو کمنٹس۔ سر پیپلز پارٹی کچھ وزارتیں لینے کے لیے کوئی باتیں چل رہی ہیں، کوئی 8-10 وزارتوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، بہرحال ایک طرف سے ڈینائی آ گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی وزارتیں لے گی؟ میں تو اس چیز کا انتظار میں ہوں کہ کون کس کے پیٹ میں پہلے چھڑا پھونکتا ہے، کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے پیٹ میں یا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی پیٹ میں۔ اچھا سر، آخری کمنٹ کیجیے گا کہ جو ثانیہ باول نگر کے بعد ثانیہ کل کھاریاں بھی ہو گیا ہے، تو یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے کیا کوئی کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے جی، یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ باول نگر کا جو ثانیہ ہوا تھا، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پریس کانفرنسز پہ ایک بار نہیں، میرا ریکارڈ آپ چیک کر لیں، بار اپنی تقاریر میں، اپنی سٹیٹمنٹس میں، پریس ٹاکس میں کہتا تھا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے،
یہ ایک دوسرے محکمے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا وہ کور اپ نہ کریں, جوڈیشل انکوائری کریں, منطقی انجام تک لے کے جائیں کہ ڈسپلن قائم ہو. بہت شکریہ. تھینک یو. بالکل.